اس کے بعد پھر جب آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ کی ہر ادا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گریس پیدا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ میں سے ایک گریس پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کو صبر دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تحمل دے دیتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دیتے ہیں، اس ساری چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. یہ محبت کی نشانیاں ہیں اللہ کی. اور خدا نے خواستہ معاذ اللہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جن کو اللہ ابہور کرے، یعنی کہ جس سے اللہ نفرت کرے. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، استغفر اللہ، کہ کوئی ہمیں ہمارا نام لے کے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ کہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے، آپ بھی اس سے نفرت کیجئے اور بتا دیجئے اپنے سارے فرشتوں کو کہ اس سے نفرت کریں. کیا یہ چاہتے ہیں ہم؟ اللہ معاف فرمائے. کوئی انسان جو مسلمان ہے، جو اس کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان رہ گیا نا، ذرہ بھر بھی، وہ یہ نہیں چاہے گا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور حدیث قدسی آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں. یہ حضرت on authority of Abu Hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ who said the messenger of Allah said صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اب یہ مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں if Allah has loved a servant of his، یعنی کہ اللہ کو اگر کسی سے محبت ہو، اللہ کو محبت کس سے ہوتی ہے؟ جو اللہ کے باتیں مانتا ہے، جو اللہ کا کہنا مانتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے. He calls جبرائیل، وہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اپنے پاس and says I love so and so therefore you love him too. یعنی کہ اسپیشل جبرائیل علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں فلانے آدمی سے محبت رکھتا ہوں، آپ بھی سے محبت رکھیں. He Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said so Jibreel loves him، یعنی کہ جبرائیل بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. Then جبرائیل علیہ السلام calls out in the heavens، یعنی کہ پھر وہ آسمان میں ایک ندا لگاتے ہیں کہ اللہ loves so and so therefore you also love him، یعنی کہ پھر فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے اس بندے سے پیار کرتے ہیں تو تم سب بھی اس سے محبت کرو. And inhabitants of the heaven love him، یعنی کہ پھر جو آسمانوں میں فرشتے ہیں وہ بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس انسان سے. He Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said then acceptance is established for him on the earth. پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمان میں تو محبت ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ وہ محبت نیچے ٹرانسفر کر دیتے ہیں دنیا کے اندر، اور جب دنیا میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت ڈالتے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اب آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ کے لیے جیتی جاتی مثال ہیں، ان سے محبت کرنے والے کتنے بے شمار ہیں. اور جو بھی اللہ والا گزرا ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا تو ایک اسپیسیفک مقام ہے، لیکن جو بھی اللہ والا گزرا ہے اس کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. ایون کوئی دیندار آدمی ظاہر نہ ہو، جیسے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اکثر مثال دیتا ہوں، کیوں آج آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ کسی خدمت کی وجہ سے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے یا چلیں اس امت کے لیے خدمت ایسی کی ہے جو ہر کوئی ان کو محبت کے الفاظ سے یاد رکھتا، چاہے جو بھی ڈرامہ رچا گیا ہو، چاہے جو بھی ان کے خلاف سازش کی گئی ہو، لیکن اس سازش نے محبت ان کی کم نہیں کی کسی سے. بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور پھر اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اینڈ اف اللہ ہیز abhorred a servant of his، اور اللہ کو اگر کوئی اپنا بندہ ناپسند ہے تو he calls جبرائیل and says I abhor so and so، مجھے فلانا آدمی پسند نہیں ہے. therefore abhor him، جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس سے نفرت کیجیے، اور اس کے بعد تو جبرائیل علیہ السلام سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. Then جبرائیل علیہ السلام call out the inhabitants of the heaven،
پھر وہ یعنی کہ آسمان پہ ندا کرتے ہیں کہ اللہ abhors so and so therefore abhor him، یعنی کہ اللہ فلانے انسان سے نفرت کرتا ہے تو تم لوگ بھی اس سے نفرت کرو، یعنی کہ تو آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ پھر he said Prophet صلی اللہ علیہ وسلم so they abhor him، the abhorrence is established for him on the earth and it is related by Muslim and Bukhari al-Malik and al-Tirmidhi، یعنی کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جو abhorrence ہے یعنی کہ جو نفرت ہے وہ پھر ارتھ دنیا میں آتی ہے اور لوگ اسے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے، لوگ آپ کسی کے دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو بڑے ظالم ہیں، بدتمیز ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان کو پھر بھی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ میرے بھائی وہ ان سے محبت نہیں کرتے، وہ اس کے مٹیریل سے محبت کرتے ہیں۔ اسی بندے کو آپ غریب کر دیں، اس کو کوئی پوچھے گا نہیں، ذلیل کر کے مار دیں گے اس کو، جب موقع ملے گا تو اس کو سب سے پہلے اس کی گردن اڑائیں گے، مجبوری ہے، یا اللہ اس کو پاور کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ مختلف دنیاوی ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت اللہ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ جس سے اللہ جینوئنلی محبت کرتے ہیں وہ محبت اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، پھر لوگ چاہے اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہو یا نہ ہو، پھر جینوئنلی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں، لوگ کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو آپ اس وقت اپنے آپ کو امیجن کریں سچویشن میں لا کے کہ اللہ رب العزت، ہم یہاں پہ 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ہم میں سے کسی کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں اپنے پاس اور کہیں کہ مجھے حذیفہ، عدنان، وکیل، وجاہت، اس سے محبت ہے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام بھی آپ سے محبت کرتے ہوں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بھی کہیں کہ اس سے محبت کرو، تو اور پھر وہ جو محبت ہے وہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ ارتھ پہ آتی ہے، اور پھر دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کریں، تو یہ کتنی بڑی ایک پروٹوکول ہے، آپ مجھے بتائیں۔ بھاڑ میں جائے دنیا کا جو صدارت ہے، وزیر اعظم ہے، یا جو بھی بڑی بڑی پوزیشن ہے، یہاں پہ کون آپ کو چاہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات، اور وہ پھر کس کو حکم دے رہی ہے؟ امام الملائکہ کو، یعنی کہ جو ملائکہ کے امام ہیں، یعنی کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں، اس سے محبت کریں۔ اور وہ فرشتوں کے سردار کس کو پھر حکم دے رہے ہیں؟ اپنے نیچے جتنے فرشتے ہیں ان سب کو حکم دے رہے ہیں ان سے محبت کرو۔ پھر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے بھی چلتے ہیں، نظر نہیں آتے لیکن چلتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کی ہر ادا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گریس پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے الفاظ میں سے ایک گریس پیدا کر دیتے ہیں، اللہ کو صبر دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تحمل دے دیتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دیتے ہیں، اس ساری چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ محبت کی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اور خدا نے خواستہ معاذ اللہ، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جن کو اللہ ابھور کرے، یعنی کہ جس سے اللہ نفرت کرے؟ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، استغفر اللہ، کہ کوئی ہمارا نام لے کے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہے کہ مجھے اس سے نفرت ہے، آپ بھی اس سے نفرت کیجئے اور بتا دیجئے اپنے سارے فرشتوں کو کہ اس سے نفرت کریں۔ کیا یہ چاہتے ہیں ہم؟ اللہ معاف فرمائے، کوئی انسان جو مسلمان ہے، جو اس کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان رہ گیا نا، ذرہ بھر بھی، وہ یہ نہیں چاہے گا جس کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہے کہ اللہ اس سے نفرت کرے۔ ایون کہ نان مسلمز کے پاس بھی آپ چلے جائیں، وہ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ ان سے نفرت کریں۔ جو میں ابراہمک ریلیجنز کی بات کروں، جو مانتے نہیں اللہ کو، ان کو تو چھوڑ دیں، میں جیوز کرسچنز کی بات کروں۔ تو اب بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اللہ اس سے نفرت کرے، اور مسلمان اگر اسپیشلی ہے اور اس میں ذرا بھر بھی ایمان موجود ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے لیے پھر میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ چلنا پڑے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنانا پڑے گا،
ایسے نہیں ہوگا کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہوں اور ایکسپیکٹ کرتا رہوں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. نہیں، پھر اٹھ کے جب نماز کا ٹائم آئے گا تو جانا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، چاہے جتنی بڑی تکلیف ہوتی ہو نماز پڑھنی پڑے گی. اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا پڑے گا، اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا پڑے گا. قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک بک و پرنسپل ہے جس کے اندر حرام ڈکلیئرڈ ہے اور حلال ڈکلیئرڈ ہے. قرآن کا حق ایک یہ بھی ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھا جائے اور اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے، کیونکہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ میرے اور آپ کے بنانے والے کے. تو جب یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں ہم ان کو بڑا لائٹلی پڑھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں گے یہ ڈائریکٹ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی زبان سے آ رہے ہیں. تو اس کی ادب اور احترام تو اپنی جگہ، لیکن پھر اس کے ادب اور احترام کا مطلب یہ کہ اب جیسے کوئی آپ کو انسٹرکشن دی جاتی ہے کسی طرف سے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں. اگر آپ کے سینئرز کولیگ کی طرف سے آپ کو کوئی انسٹرکشن ملتی ہے، you have to follow it. Unfortunately, I will like it or you will dislike it. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ Do you have a choice? اگر آپ نے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور اس کے ڈسپلن کو فالو کرنا، you don't have a choice. تو اسی طرح یہ دنیا اللہ کی، یہ دنیا کیا، یہ جتنی کائنات ہے سب اللہ کی ملکیت ہے. تو you don't have a choice. جب آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اللہ کے آگے، تو پھر you have to accept the halal of Allah and you have to accept the haram of Allah. جو اللہ نے حرام کر دیا وہ پھر آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ. یہی تو بات ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے اوپر چھری چلانی، اور حلال جو اللہ نے کر دیا اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا، جو چیز حلال ہے. لوگوں کو نکاح اکثر پسند اس لیے نہیں ہے، معاذ اللہ، آج کے لڑکوں کی بات کروں یا لڑکیوں کی بات کروں، اس میں نکاح میں آتی رسپانسبلٹی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھنا پسند ہے لوگوں کو، کیونکہ اس میں رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی. تو حلال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلال راستہ یہی ہے، اگر اس کو اپناؤ گے تو بچو گے ورنہ مرو گے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ معاف کرے، یہ میں کوئی آسمانی باتیں نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو زمینی حقائق بتا رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ شادی صرف اس لیے بھاگتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی رسپانسبل for their families, for their wife, for their kids, for all of this. تو اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم اس میں ہمارے ہر طرح سے ہمارا قصور ہے. اگر جو نکاح کرنا چاہتا ہے بیچارہ، اس کو نکاح کرنے نہیں دیا جاتا، اور جو سبحان اللہ، میں نے کچھ ایسے الفاظ بھی سنے ہیں والدین کے منہ سے کہ باہر جو مرضی کر لو، شادی ہماری مرضی سے کر لو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے. یعنی کہ یو آر allowing your son، اس میں بڑی سخت حدیث ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ میں سے جو والد ہیں نا، جو ہم میں سے اس وقت پیرنٹس ہیں، اس میں یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا بیٹا بالغ ہو جائے اور وہ آپ سے نکاح کا مطالبہ کر دے اور آپ اس کا نکاح نہ کریں، تو جتنے گناہ وہ کرتا جائے گا وہ سارے والد کے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے. چاہے وہ ماسٹربیشن کر رہے، چاہے باپ نے زندگی بھر ماسٹربیشن نہ کی ہو، لیکن وہ والد کے نکاح میں والد کے اعمال نامے میں لکھے جا رہے. چاہے وہ اللہ معاف کرے زنا کر رہا ہے، والد نے چاہے پوری عمر زنا نہ کیا ہو، لیکن والد کی اعمال نامے میں زنا لکھا جا رہا ہے. اس لیے اگر بچہ یہ دعویٰ کر دے تو پھر اس کا دعویٰ پورا کر دیں اور اس کو بتائیں کہ بیٹا پھر رسپانسبلٹیز ہیں اور پھر آپ کو فلفل کرنی پڑیں گی. پھر ایسے نہیں ہوگا کہ آپ ان رسپانسبلٹی سے بھاگیں گے. ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم پورا کر دیں گے، لیکن پھر یو ہیو ٹو فلفل یور رسپانسبلٹیز آلسو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب لوگوں میں سے بنائے، اور نفرت جن سے اللہ کرتے ہیں اور جن سے فرشتے نفرت کرتے ہیں، جن سے جبرائیل علیہ السلام نفرت کرتے ہیں، آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ کہ حضور بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث انہی سے مروی ہے. اور
جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر آٹومیٹکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، rather than ان لوگوں میں سے جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، بہت زیادہ بحث مباحثہ کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اسپیشلی دین کے معاملے میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل سے پوچھا، کیا آپ نے یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود سنی؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں، میں نے خود براہ راست سنی۔ اب گالی کسی کو ہم کتنے آرام سے کسی مسلمان کو دیتے ہیں، یہ فسق اور فجور میں آ جاتا ہے، اور کسی مسلمان کا قتل کر دینا کفر میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ اور یہاں پہ آج انسانی جان کتنی سستی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ گمان کرو جو درستگی، ہدایت اور تقوی پر مبنی ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بے وقت نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اور اسی دن کی فجر کو اپنے وقت سے آگے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے حج میں جو ظہر اور عصر ہے وہ کھٹی پڑی جاتی ہے عرفات میں، اور اس کے بعد مزدلفہ میں عشاء اور مغرب اور عشاء جو ہے وہ کھٹی پڑی جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جو بھی ناحق قتل ہوتا ہے، اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ قتل کا رواج اسی نے ڈالا تھا۔ جیسے ایک اچھی وہ ہم کیا کہتے ہیں اس کو، جو آپ نے ایک اچھا کام کیا وہ پھر چلتا رہتا ہے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو برا کام کا وہ بنیاد ڈالے، اس کا جو گناہوں کا وہ اس کے سر پہ چلتا رہتا ہے۔ اب جتنے قتل ہوں گے آخری انسان تک، وہ سارے قابیل کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اب آپ سوچ لیں کتنے قتل ہوتے ہیں دنیا میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 9 مرتبہ اس بات پر قسم کھانا زیادہ پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، بنسبت اس کے کہ میں 1 مرتبہ قسم کھاؤں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا نبی بنایا ہے اور انہیں شہید بھی قرار دیا ہے۔ اب وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ایک عنصر شہادت کا بھی تھا، زہر دیا گیا تھا خیبر کے مقام میں، ان کو اس کا اثر رہا ان کے اوپر اینڈ تک۔ تو کیونکہ حضور شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، تو مسئلہ یہ تھا کہ شہید اللہ تعالیٰ ان کو میدان جنگ میں نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس سے پھر اسلام کا لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے یوسف اسلام کو لوگوں نے باتیں کرنی تھی جس طرح کے خبیث تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی پوری کر دی۔ یہ سلو پوائزنگ کی وجہ سے جو خیبر میں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ میدان جنگ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے شہید نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے زیادہ کوئی شخص غیرت مند نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے ظاہری اور باطنی فحش کاموں سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعریف کو پسند کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، تعریف صرف اللہ ہی کی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ اپنا براہنہ جسم نہ لگائے، اپنے شوہر کے سامنے اس کی جسمانی ساخت اس طرح سے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، یعنی کہ یہ بڑا ایک عجیب معاملہ ہے کہ کسی کی فزیک مرد کے لیے بھی حکم ہے اور عورت کے لیے بھی، ڈونٹ ڈسکس اٹ ود یور
پارٹنر. اللہ معاف فرمائے اس میں شیطان پھر حاوی ہو سکتا ہے کسی بھی صورت. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت کسی کو نہیں سوائے دو آدمیوں کے جو نماز پڑھ رہا ہو یا جو مسافر ہو. اور اللہ معاف کرے ہماری تو رات ہی عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے, تقریباً دن نہیں ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. سب لوگوں نے اسے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہو, یعنی کہ یہ حضور کا معجزہ آپ کو پتہ ہے, چاند جو دو ٹکڑے ہوا تھا, شکل قمر جس کو کہتے ہیں, اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو کے 2 سجدے سلام پھیرنے کے بعد کیے ہیں. یہ اب سجدہ سہو ہوتا ہے بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. علماء اس پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بھول گئے ہیں سجدہ سہو کرنا, تو اگر آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کی سلام کے بعد لیٹ سے, تو آپ اس کو سجدہ سہو اس وقت بھی کر سکتے ہیں. 2 سجدے کریں گے, دوبارہ تحیات سے پھر اینڈ تک جائیں گے اور پھر سلام پھیریں گے دوبارہ. لیکن اگر گفتگو کر لی تو پھر وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ فقہی مسئلہ ہے, یہ آپ کسی بھی عالم سے پوچھ سکتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی عبداللہ بن موکل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنے والد کے ساتھ حاضر ہوا. میرے والد نے پوچھا کیا آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ندامت بھی توبہ ہے؟ فرمایا جی ہاں میں نے خود سنا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ ندامت کا مطلب ہوتا ہے کہ شرم, اپنے گناہ پہ کیے پہ شرم جو ہے وہ کسی انسان کو احساس ہو جائے تو وہ بھی توبہ میں ہی کنسیڈر ہوتی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنہا نماز پڑھنے پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت 20 سے کچھ اوپر درجے زیادہ ہے. کئی روایات میں 25 آتا ہے, کئی روایات میں 27 آتا ہے, لیکن 20 سے اوپر ہے. یہ منیمم تو 20 ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو جائے اس سے یقین کر لینا چاہیے کہ اس نے میری ہی زیارت ہی, کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی تھی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز سے غافل ہو کر سوتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطن و وادی سے جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہوئے دیکھا کہ جس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی. جب پتھر مارتے ہیں یہ جمرات آپ کو پتہ ہے چھوٹا بڑا 3 قسم کے شیطان ہیں, یہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدشگونی شرک ہے. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے لیکن یہ کہ اللہ اسے توکل کے ذریعے ختم کر دے. جیسے کہ ہم نے سفر کے مہینے کو منحوس قرار دیا ہوا, اللہ معاف فرمائے. لوگ شادیاں نہیں کرتے, محرم میں لوگ شادیاں نہیں کرتے, یہ بدشگونی ہے ساری. اللہ تعالیٰ کے نبی اس کو شرک قرار دے رہے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما رکھا تھا کہ میری طرف سے تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ میرے گھر کا پردہ اٹھا کر اندر آ جاؤ اور میرا راز کی باتوں کو سن لو, تاکہ میں خود تمہیں جب تک کہ میں تمہیں خود منع نہ کر دوں. اتنی یعنی کہ کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی صحابہ کو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد نبی منقول ہے کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اور نوکر کھانا لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اسے کچھ کھلا دے یا اپنے پاس بٹھا لے, کیونکہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے.
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے، خواہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ صدقے کی بات ہو رہی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تمہارے جوتوں کے تسموں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہی حال جہنم کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔